میرا نام زاہد ہے اور میں یہاں پشاور کا رہائشی رہنے والا ہوں، اور یہ جو کام ہے میرا یہ سب ہینڈ میڈ ہے، اور یہ ہمارا باؤ اجداد سے یہ کام آ رہا ہے۔ یہ جو میرا کام ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہوا ہے۔ یہ اس سے کہتے ہیں ہینڈی کرافٹ، ووڈ ہینڈ میڈ ہے۔ یہ لکڑی میں جتنے یہ ڈیکوریشن کے پیس بنتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا کام ہے۔ ہمارا یہ جو کام ہے یہ ہمارے باؤ اجداد سے آ رہا ہے، اور یہ ہینڈی کرافٹ کا کام ہے۔ یہاں پہ پشاور میں یہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، یہاں پہ ایک پوری مارکیٹ ہوا کرتی تھی، اور یہ اسٹارٹ سے اس میں چھوٹے سے پیس بنتے تھے، ساتھ ساتھ میں یہ اس سے کام جو ہے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ شیشم کی لکڑی سے بنتا ہے یہ سارا سامان، اور ہاتھ کا کام ہے۔ اس میں 4-5 کاریگر کام کرتے ہیں، اور میں بچپن سے یہی کام یہاں پہ کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب سے سیکھا ہوا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اور جتنے کاریگر تھے ہمارے پاس وہ سب یہاں پہ ہمارے والد صاحب سے یہ کام سیکھ کے آئے ہیں۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ میں جو ہے حالات کی وجہ سے یہ کام رکتا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ صرف پشاور شہر سٹی میں جو گلگٹی کے نام پہ مشہور ہے، یہاں پہ گلگٹی میں یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ وہ پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اس کی زیادہ تر ڈیمانڈ جو ہے یہ باہر پہلے تو جو تھا یہ عرب امارات کے ملکوں میں جاتا تھا، دبئی جو وغیرہ، دبئی یا سعودی عرب اور ایسے بہت جو ممالک ہیں عرب امارات کے، وہاں پہ یہ کام ہوتا تھا اور وہاں پہ جاتے تھے۔ ایسے پارٹیاں تھیں جو ہمارے پاس آتی تھی یہاں پہ، اور ہم رات دن کام کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ملک کے حالات جو ہے کافی عرصے سے خراب ہونے لگے، باہر مال جانے پہ پابندیاں لگ گئی تھی۔ پھر باہر پہلے ایگزیبیشن ہوتے تھے وہ بند ہو گئے، ایگزیبیشن کی وجہ سے یہ کام بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ جو افغانستان میں نیٹو فوج آئی ہے، پھر وہاں پہ 10-12 سال جو تھے یہاں سے بہت مال گیا ہے، ہم لوگوں نے یہاں پہ بنا کے ان لوگوں کو بھجوایا ہے۔ یورپ کے جتنے وہ نیٹو فوج والے تھے، یورپ والے بہت پسند کرتے تھے ہمارے اس کام کو، تو یہ سب وہ لے کے جاتے تھے۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی جو ہے تقریباً 2-3 سال سے اب یہ کرونا کا جو ہے سسٹم آ گیا ہے، تو کرونا کی وجہ سے کام بہت زیادہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ لوکل گاہک جو ہے یہ آتے ہیں، جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں، جو اپنے آرڈر پہ بھی مال بناتے ہیں، جو بھی ہے۔ باہر جانے کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ تر بند ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ کام زیادہ تر ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے کہ ہماری پشاور کی ثقافت ہے، ہم اب بھی یہ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو آگے اور بھی بڑھائیں۔ اس میں لکڑی جو ہے یہ سب سے مہنگی جو پشاور کی مشہور لکڑ ہے خیبر پختونخوا کی، یہ شیشم جسے کہتے ہیں، تو یہ شیشم کی لکڑ ہے، یہاں سے آتے ہیں، پھر ادھر ادھر جو گاؤں ہے وہاں سے ہم منگواتے ہیں۔ اور مہنگائی کی وجہ سے بھی ہر چیز مہنگی ہو گئی، یہ لکڑ مہنگے ہو گئے۔ یہاں پہ لوکل جو ہے گاہک وہ زیادہ تر اس کو پسند تو بہت کرتے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے خرید نہیں سکتے تھے۔ تو یہ تو گھروں کی ڈیکوریشن ہے، گفٹ دیتے ہیں لوگ بہت زیادہ، باہر کے ملکوں میں یہ گفٹ لے کے جاتے تھے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جو باہر کے لوگ وہاں پہ جو مزدور کام کرتے تھے، لیبر جو ہوتی تھی، یہاں کے پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں تو باہر جتنے ملکوں میں وہ کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا رہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ کے ہم سے یہ چیز بطور گفٹ ان لوگوں کے لیے لے کے جاتے تھے۔ تو اس کی بھی ایک وجہ نکل آئی کہ اب یہ کرونا کی وجہ سے زیادہ تر ان لوگوں کو بھی تکلیف ہو گئی ہے لے جانے میں، اور ایئرپورٹ پہ تنگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ تر وہ لوگ بھی آنا بند ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے یہ لکڑی شیشم کی لکڑی لگتی ہے، مہنگائی ہوگی، اس پہ جو مٹیریل لگتا ہے اصل میں جو کاریگر ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، تو مہنگائی کی وجہ سے بھی زیادہ تر یہ کام بند ہو گیا۔ ہم یہاں پہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے جو اسٹوڈنٹ تھے، آتے تھے، ہم ان کو ٹریننگ دیتے تھے، اور ہمیں وہاں پہ اس کو ٹائم دیا کرتے تھے، اپنے شاپ چھوڑ کے وہاں پہ جاتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ اس ہنر کو آگے بڑھائے، اور یہاں پہ بھی۔ لیکن آج کل یہ مسئلہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو کسی ایسے کام میں بٹھائیں تو اس کی کوئی مستقبل ہو۔ اگر ایک کام کا مستقبل نہ ہو، آگے نہ ہو، خرچے اور وغیرہ، تو کون کس کو بٹھائے گا اس طرح ہنر پہ؟ تو آج کل کی مہنگائی کی وجہ سے، یہ مہنگائی تو 70 سال سے آ رہی ہے، لیکن
آرام آرام سے اور بھی بڑھ رہی ہے اسٹارٹ میں، تو یہ آگے مستقبل میں تو مہنگائی اور بھی آئے گی، لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کے مقابلے کے لیے ایسا کام ہونا چاہیے، ایسا ہنر ہونا چاہیے کہ اس کا مقابلہ کرے، اور اس کو ہم ہنر کو بھی آگے بڑھائیں اور اپنے اخراجات بھی پورے کریں۔